نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. میرے پیارے بھائیو، ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. سب سے بڑی دولت ہمارے ساتھ ایمان کی ہے. یہ دنیا کی جس کو ہم بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی انسان کی قیمت لگاتے ہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بڑی مارکیٹیں ہے، اس کا یہ وہ MNA ہے، MPA ہے، یہ برگیڈیئر ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ہم دین سے بہت دور ہو گئے. کسی آدمی کی قیمت ہم باہر چیزوں سے لگاتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ باہر چیزیں ہیں یا نہیں ہے. حالانکہ ایمان کی وجہ سے ہر مسلمان کی محبت کرنا چاہیے. یہ مومن ہے، ایمان والا ہے. ساری دنیا کافروں سے بڑھ جائے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. بعض مسلمانوں سے یہ غلط الفاظ نکلتے ہیں کہ بھائی اس مسلمانوں سے تو کافر اچھا ہے. کافر کبھی مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب بہت بڑے شخصیت، 40-45 سال مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستی میں تبلیغ کا کام کیا. 1 سال نہیں، 40 پہ وہ قبر بھی وہاں بنائے. اور رائیونڈ جوڑ میں فرماتے ہیں بعض وقت ایک غلطی ہوتی ہے 1000 غلطیوں پر باری ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، ایک غلطی ہے، باقی دوسرا مسلمان ہے، شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں. ان کے غلطیوں کو گن لو 1000 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اور اس میں ایک غلطی ہے کہ اللہ کو، وہ اس کافر سے جس میں ایک غلطی سے یہ 1000 غلطیوں والا مسلمان 1000 درجے افضل ہے. رائے میں جوڑ میں فرمایا. دوسرا مثال ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ نے اجازت اختیار دیا، زبردستی تو ہے ہی نہیں، آئے گا. دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کا وہ رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، الفاظ صحیح نہیں ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، بے وقت پڑھتا ہے، لیکن سجدہ لگاتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا ہے. یہ 1000 غلطیوں والا نمازی وہ نہ پڑھنے والے سے 1000 درجے افضل ہے. تو میرے پیارے بھائیو، ایمان کی وجہ سے ہر مسلمان کی قدر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان پیدا کیا، پھر بغیر استحقاق کے، بغیر درخواست کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمائی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. بہت تفسیر ابن کثیر میں ہے، حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت دوسروں نبیوں پر حرام ہے جب تک پہلا میں نہ چلا جاؤں، اور دوسری امتوں پر بھی حرام ہے جب تک میری امت پہلی نہ چلی جائے. یہ امت آئی بعد میں ہے، لیکن جنت میں یہ کیا بات ہے؟ چونکہ آگے نبی نہیں آ رہا ہے، اس امت کے ذمے اللہ نے نبیوں والا کام لگایا ہے. یقین کرو، کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ نے لگایا ہے، رائیونڈ والوں نے نہیں لگایا ہے.
کوارٹ مرکز والوں نے نہیں لگایا ہے، اللہ نے لگایا ہے۔ البدایہ والنہایہ یہ اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، صدیوں پہلے علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے۔ اس میں ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی ہم عالم ارواح میں تھے۔ ہم دنیا میں داؤد علیہ السلام پیغمبر گزرا یا نہیں گزرا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا باپ تھا، یہ دونوں باپ بیٹا نبی گزرے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اپنے زمانے میں اللہ نے وحی کی تھی، یا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسل، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے۔ انی افترست فرض کا لفظ ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہتا ہوں، قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے طرف سے کوئی بات کہوں۔ البدایہ والنہایہ کا حوالہ اور حیات صحابہ میں اس سے لیا ہے مولانا داؤد علیہ السلام کے پاس وحی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام سے، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے جو میں نبیوں اور رسولوں پر فرض کرتا تھا۔ وَإِذَا يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، اس ڈیوٹی کو کرتے ہوئے قیامت کے دن یہ امت میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا، ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کوئی اعزاز ملا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا ہے اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ابھی یقین کرو یہ ہم کسی کے تعریف کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اتنی پیاری بات ہمارے پیر صاحب نے اثر سے مشورے سے پہلی کی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ سے وہ خود کرتے تھے، فرماتے تھے توجہ سے سنو، یہ جو ہم جمع ہو گئے ہزاروں کا مجمع ہے اور صرف کوارٹ میں ہے یا دوسری جگہوں میں ہوگا، بھی پشاور میں بھی ہوگا، بنو میں بھی ہوگا، کرک میں بھی ہوگا، ہنگو میں، ہر شے الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں باہر ملکوں میں بھی ہوگا۔ مرکز ہے یا نہیں؟ ہر جگہ مرکز اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں تو یہ مجمع جو جمع ہوتے اس سے ہم چاہتے کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیا جائے، یہاں صرف آنا مقصود نہیں، اس سے ہم چاہتے کیا ہے۔ عبد الوہاب صاحب کی بات کرتے تھے کہ عبد الوہاب صاحب فرماتے یہ تبلیغ جو ہم کر رہے، چلے لگواتے، 4 مہینے لگاتے، سال لگواتے، شب جمعے کرتے، آج اکٹھے ہوئے، اس سے ہم چاہتے کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے 2 چیزیں چاہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کے جس حال پر چھوڑا تھا، دین پر امت اس حال پر آ جائے، ایک دین پر اور دوسرا دین کے محنت پر۔ یہ 2 چیزیں نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، امت میں دین کس درجی تھی اور دین کے محنت کس درجی تھی۔ اس اجتماع سے ہم وہی چیز چاہتے ہیں کہ امت وہاں پہنچ جائے۔ آپ یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ وہ تو نبی تھے، ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم اگر محنت کریں بھی تو ہم وہاں پہنچ، ہمیں نیت پر اللہ اجر دے گا، عمل پر نہیں دیتا ہے، نیت پر کہ ہم اسی طرف محنت کہ ہم نے خود بھی اور امت کو اس سطح پر پہنچانی ہے، امت کو اس سطح پر۔ ابھی دیکھو ایک بہت پیاری مثال ہے، ایک آدمی 60-70 سال اسلام میں زندگی گزارتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے تو جنت میں کتنے سال رہے گا؟ 60-70 سال؟ کتنے سال؟ کروڑوں اربوں سے بھی کوئی انتہا نہیں، محنت توڑی کی اجر۔ یہ کیا ہوں؟ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اربوں سال بھی زندہ رہوں گا تو اسی چیز پر رہوں گا، وہ نیت کی وجہ سے، عمل تو تھوڑا کیا ہے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلو اللہ نے کرم کیا، لیکن اللہ تو ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ توجہ سنو، ایک کافر ہے، اس نے کفر 60-70 سال کیا ہے، کتنے سال؟ لیکن دوزخ میں 60-70 سال جلے گا،
کتنا عمر کتنی ہوگی؟ کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے. تو جرم توڑا کیا اور سزا زیادہ کیا مل رہا ہے. سزا وہ عمل کی وجہ سے نہیں، عمل. لیکن اس کافر کی نیت ہوتی ہے کہ کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا تو اسی عقیدے پر رہوں گا، وہ نیت پر وہ سزا اس کے ساتھ. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. اگر عمل پڑتا تو پھر تو ظاہری میں ظلم معلوم ہوتا ہے کہ جرم اتنا کیا اور سزا اتنا زیادہ. لیکن وہ عمل پر نہیں دیتا ہے. کس پر دیتا ہے؟ اس طرح میرے پیارے بھائیو ہم نیت کریں کہ پوری دنیا ہم نے امت کو اس بات خود بھی اس پر آنا ہے. ایک غلط فہمی ہمیں یہ لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں پہلا خود ٹھیک ہو جاؤں گا پھر دوسروں کو تبلیغ کروں گا، پہلا خود ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ سمجھتے نہیں کہ موجودہ تبلیغ ہے کس کے لیے. مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں اس تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے. کتنے حصے؟ 9 حصے اپنے اوپر ہے، 1 حصہ دوسروں پر ہے. یہ نکلنا اپنے بنانے کے لیے. گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو گھر میں لوگ نہیں بناتے، ورک شاپ میں لے جاتے ہیں. یہ مسجد ورک شاپ ہے. اسی ماحول میں رہنے سے یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، مقام پر بات ادھر سنتے ادھر نکلتا ہے. یہ ماحول میں آدمی لانا پڑتا ہے. عام کتاب کی بات نہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، یہ حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس میں حدیث ہے ایک آدمی تو چلا جائے، اتنا زور سے نیچے کی آواز آ رہی ہے، اتنا مجمع نہیں ہے، تھوڑا سا لاؤڈ اسپیکر کم کر دیں. اچھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ توجہ ہے میرے طرف. ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. ایک آدمی نے کتنے قتل؟ ایک انسان کو قتل کرنا، یا اللہ اتنا سخت جرم ہے. قرآن پاک میں ہے، یا اللہ تو ہمیں بچائے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا. 5 قسم کے عذاب بتایا ہے. جو مومن کو قصداً ظلم سے قتل کرے گا جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ غصے ہوگا، اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہے. ایک قتل. اور اس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل. بخاری کی حدیث ہے. ایک لوگوں سے پوچھا، کوئی مجھے بتائے کہ میرا توبہ بھی قبول ہو جائے گا. کسی بزرگ کے پاس گئے، اس کے پاس علم نہیں تھا. ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا، اگر میں ابھی توبہ کروں میرے توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کہا دور ہو جاؤ، 99 قتل کیا، تو بھی توبہ چاہتا ہے. غصہ آیا، اس کا سر بھی قلم کر، چلو 100 پورا کر. لیکن پھر اندر ندامت تھی، بے چینی تھی. کسی نے کہا فلانی جگہ ایک عالم ہے، ان کے پاس جاؤ. عالم کے پاس گیا. اس نے کہا قرآن میں تو اللہ کا ضابطہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، باقی جتنے بھی انسان نے گناہ اللہ چاہے تو معاف کرے. لیکن یہ زبانی توبہ نہ ہو. یہ جو توبہ نکالتا ہے عملی توبہ. آج میرے پیارے بھائی ایک حدیث سنو، تفسیر مظہری میں بہت ڈرنا چاہیے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کرتے، توبہ کرتا ہوں. گناہ بھی نہیں چھوڑتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے. یہ لکھا ہے تفسیر مظہری میں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یہ انسان گناہ نہیں چھوڑتا ہے. توبہ کرو. مولانا عمر پلن پوری نے فرمایا توبے میں 4 شرطیں پورا کرو، گناہ سے ایسا پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان آج پیدا ہوا اس پر کوئی گناہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو. پہلے حال میں گناہ کو چھوڑو، آئندہ نہ کرنے کی نیت کرو، اور جو حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں لگ جاؤ. یقین کرو
بالکل پکی بات ہے، انسان گناہ سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج بچہ پیدا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے 70 سال 100 سال کا گناہگار ہے، اللہ اس کو ایسا معاف کر دیتا۔ لے تو کیا کہا کہ لیکن ابھی زبانی توبہ نہیں ہے کہ تم نے ابھی اس ماحول کو تم نے چھوڑنا ہوگا، جس ماحول میں تو یہ ایمان سوز ماحول ہے، اس میں ایمان جلتا ہے، گھروں میں بازاروں میں ایسا ایمان خراب ہونے کا ماحول ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر فلانی بستی میں جاؤ، جیسے یہاں سے مثال دیتا ہوں گنبٹ میں جاؤ، گنبٹ میں وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں صحبت میں کچھ رہو تو وہ چلنے لگا۔ یہ مثال دیتا ہوں، مثلا وہ ببری بانڈے میں پہنچ گیا تو موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کر، روح قبض کرتے ہوئے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت لے کے جائیں گے کیونکہ توبے کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کے 100 قتل کیا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کہ زمین ناپ لو، اگر جہاں جانا ہے گنبٹ ببری بانڈے تک فاصلہ اس نے زیادہ طویل کیا ہے، کم رہ گیا تو رحمت والے فرشتے، اگر زیادہ رہ گیا ہے اور تھوڑا اس نے طویل کیا ہے تو عذاب والے۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ زمین جو اس کو باقی تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا، اللہ نے کیا فرمایا قریبی، زمین کو کہا سوکھڑ جاؤ، کیا ہو جاؤ۔ اور دوسرے روایت میں کہ جب یہ گر رہا تھا تو گرتی ہے ایک بالش رینگتی ہوئی آگے چلا گیا، وہ ایک بالش زمین اس کی زیادہ نہیں۔ چلو تبلیغ میں یہ عملی توبہ ہے میرے پیارے، بہت سے انسانوں کی، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی۔ اور پھر یہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ وہ تو 4 مہینے لگا کر کے آیا، لیکن وہ تبلیغ کی کمی نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک آدمی ایسا شوگر کا بیمار ہوتا ہے، علاج تو کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے یہ انسولین کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑو گے پھر تو مارا، یہ مقامی کام، تو پھر وہ کام چھوڑتا ہے تو پھر وہی بن جاتا ہے، وہ تو اس کی غلطی ہے، علاج تو اس کا ہو گیا تھا۔ وہ جو بزرگوں کے بتائی ہوئی دوائیاں ہیں کہ روزانہ بھائی مسجد کو 2.5 گھنٹے دو گشتے کرو، گھر میں تعلیم کرو، سے روزہ لگاؤ، آپ پیچھے نہیں آؤ گے، وہ چھوڑ جاتا ہے تو پھر وہ تبلیغ کی غلطی نہیں، اس کی اپنے ذات کی غلطی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں ہم یہاں جمع ہونے سے کیا چاہتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام نے امت کو دین کے جس سطح پر اور دین کے محنت پر چھوڑا تھا، صحابہ کو اللہ کرے امت اس سطح پر آ جائے۔ اس کے لیے ہماری یہ جمع ہونا، فکر کرنا تو اور نیت کرنا کہ میں نے اس کے لیے دن رات وہ محنت کرنی ہے۔ ابھی صحابہ کے ساتھ مادی چیزیں نہیں تھی، وہ صفات تھے، بہت پیاری چیزیں ہیں اگر کوئی سیکھ لے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن میں معیار حق بنا، صحابہ کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ میں توجہ سے بہت پیاری باتیں ہیں، دین کے ہر بات پیاری ہے، حیات صحابہ میں ہے۔ بنو کوشیر ایک قبیلہ ہے، بنو کوشیر کے ایک آدمی، بنو کوشیر کے ایک آدمی روم کے بادشاہ کے ساتھ اس وقت مل گئے۔ روم کا بادشاہ قسطنطنیہ آیا تھا، جو ابھی استنبول کہتے ہیں، یہاں تک اس کی حکومت تھی، استنبول رومیوں کے قبضے میں تھا۔ تو ایک آدمی اس کے پاس آیا جو مسلمانوں کے قید سے رہا ہو گیا تھا، مسلمانوں کے قید تھا اور رہا ہو گیا تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے صحابہ کے حالات ان سے پوچھے، وہ تو ان کے پاس رہا تھا، قیدی تھا، وہ عیسائی تھا، اور بھاگ کر اپنے ملک میں، عیسائیوں کے ملک میں گیا۔ روم فارس اور روم اس زمانے میں ایسے حکومت تھی جیسے روس امریکہ۔ تو روم کے بادشاہ نے کس سے پوچھا؟ وہ اس آدمی سے کہ آپ مجھے ان مسلمانوں کے حالات بیان کرو
جس میں آپ نے وقت گزار کر رہا ہو گیا. تو وہ آدمی نے کہا میں آپ کو ان کے ایسے حالات بیان کروں گا جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی میں وہاں رہا ہوں ان کے حالات. یہ صحابہ کے صفات، یہاں آنے کا مقصد یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، صرف باتیں سننی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم نیت تو کرے تو پھر اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. ایک نیت کرو، ایک اللہ سے دعا مانگو کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، پھر پہنچے گا نہیں بھی پہنچے والوں کے ساتھ اللہ تمہاری قیامت کے دن حشر کرے. تو کیا بتایا اس نے، اس آدمی نے، روم کے بادشاہ کو، کہ وہ دن کے شاہسوار ہے، رات کے شب گزار ہے. فرسان فی النہار رہبان فی اللیل. رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، دن کو گھوڑوں پر، دین کے محنت، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، رات کو اللہ سے مانگ رہے ہیں. سوری رات اللہ کی لیے. ابھی میرے پیارے بھائیوں بڑی درد کی بات ہے، ہمیں شکایت آ رہی ہے کہ 4 مہینے لگائی ہوئی ساتھی بھی فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہوتے. یہ کیا تبلیغ کرے گا؟ اس کی تبلیغ سے دین نہیں پھیلے گا. صحابہ میں کوئی ہے جو تہجد نہیں پڑھتا؟ یہ بتایا کہ وہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے. آدمی تبلیغ بھی کرتا ہے اور تہجد نہیں پڑھتا. یہ دھوکے میں پڑا ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں. جیسے بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چل سکتی ہے، رات کو مانگنے کے بغیر ہاں یہ کام نہیں چلے گا. اللہ کی مدد رات کو اللہ پاک کی طرح سے اعلان ہوتا ہے. اور خاص کر میرے پیارے یہ نوجوان طبقہ سے بھی درخواست ہے، خدا کی قسم اتنی پکی بات ہے مسلم شریف، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کے حفاظت میں، کرونا نہیں، میزائل بھی اس پر اثر نہیں کرے. کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اللہ سے مانگوں گا ساری نمازیں، لیکن فجر کی جماعت تو کسی قیمت پہ بھی اس نیت سے کہ اس میں میری حفاظت ہے، اور یہ میری بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سارا دن اللہ کے حفاظت میں رہو گے. لیکن آج جماعت سے رہنا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، گناہ بھی نہیں سمجھتا. ہاں 700 کبیرہ گناہ کے برابر گناہ ہے ایک نماز کا چھوڑنا. فضائل حج میں حضرت کہنے لے گئے، کوئی رہ جاتا کوئی پرواہ بھی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جس جماعت کی نماز چلی جاتی ساری رات سوتے نہیں تھے، روتے تھے. تو صحابہ کے کیا صفت ایک بیان کیا، رات کو مسلم پر، دن کو گھوڑوں کے پشتوں پر. اور دوسری بہت پیاری صفت، اللہ ہمیں بھی وہ صفت پیدا کرے. اللہ ان صفت والوں کو محبت نظر سے دیکھتے ہیں. دوسری کیا صفت ہے، جب آپس میں ملتے ایک دوسرے کو سلام ضرور کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سلام ضرور کرتے ہیں. یہ قیامت کے علامات میں ہے کہ لوگ جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے، مسلمان سمجھ کر کے سلام نہیں. گھروں میں بھی کوئی سلام نہیں ڈالتا. سلام کے بغیر محبت آتی نہیں ہے، اور محبت کے بغیر ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. حدیث میں لا تؤمنوا حتی لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، حدیث ہے صحیح. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے. ایمان کے بغیر کوئی جنت جا سکتا ہے؟ اور آگے فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور وہ ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں جس میں محبت نہ ہو. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں جس سے تمہارے آپس میں محبت آئے گی. افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ. سلام جنتیوں کا وہ ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. جو روزانہ 20 آدمیوں پر سلام ڈالے گا، شمائل کبریٰ میں حدیث ہے، موت آئی سیدھا جنت میں جائے گا. مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو صحابہ کی دوسری صفت کیا بیان کی، جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اور تیسری صفت، وہ اپنے ماتحتوں کا مال بغیر قیمت ادا کیے بغیر نہیں کھاتے. بڑا نیچے کا مال قیمت ادا کیے بغیر. آج تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ ہے نیچے والوں کو چوستے ہیں، جس شعبے میں بھی ہے، کسی ایک شعبے کی بات نہیں.
ایسے لوگوں پر اللہ کی مدد اللہ ہوتی ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا مال قیمت ادا کیے بغیر نہیں کھاتے۔ یہ تیسری صفت بیان کی۔ چوتھی صفت، جب میدان میں آتا ہے تو میدان چھوڑتی نہیں ہے، چاہے ان کے سر کٹ جائے۔ یہ 4 باتیں بتائی وہ آدمی نے روم کے بادشاہ کو۔ دیکھو کافر، آج تم کافروں کے بات میں سمجھ جائے کہ خدا کی قسم مسلمانوں کے بات سمجھ میں وہ بات نہیں تھی جو کافروں کے سمجھ میں آئی۔ یہی روم کے بادشاہ نے کہا اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو یہ لوگ جہاں میں ہوں ان قدموں کے مالک بن گئے، یہ میری زمین پر ان کی ہو گئی۔ ان صفات والوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان ان صفات کی کوشش نہیں کرتا ہے، مادی چیزوں پر محنت کرتا ہے۔ وہ کافر سمجھتے کہ ان صفات والوں کے سامنے کوئی ٹہر۔ ایک واقعہ یہ حیات صحابہ میں، دوسرا واقعہ یہ تو روم ہے، ابھی فارس ہے، فارس ایران۔ اس زمانے میں یہ فارس ایران تک بہت بڑی حکومت تھی، فارس کہتے تھے۔ اس کا بادشاہ تھا یزدجر۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف چین کے بادشاہ سے مدد چاہا۔ کس سے مدد چاہا؟ معلوم ہوتا ہے یہ چین اس زمانے میں بڑی، جیسے ابھی بہت بڑی ملک ہے، اس زمانے میں بہت بڑی ملک تھی۔ آدمی بھیجا قاصد یزدجر نے ایران کے، تو چین کے بادشاہ نے اس قاصد سے کہا کہ ایک حکومت پر دوسرا حکومت حملہ کرے اور جس پر حملہ کیا وہ دوسرے سے مدد چاہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کرے، لہذا تمہاری مدد کرنا میرے ذمہ لازم ہے۔ لیکن پہلا یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے تمہیں اپنے وطن سے نکالا ہے ان کے تھوڑا حالات بیان کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور یزدجر کو لکھتا بھی ہے کہ تمہارے قاصد نے بھی یہی بتایا، معلوم ہوتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہے، تم میں کچھ خامیاں ہیں۔ تو پھر بتایا کہ یہ عہد و پیمان میں کیسے ہے۔ چین کا بادشاہ یزدجر کے کافر سے پوچھتا ہے کہ یہ مسلمان جب عہد و پیمان کرتا ہے وہ کہتے ہیں بڑے پکے ہیں، کافر بھی ان کے صفات کے قائل تھے، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وعدے کے بڑے پکے ہیں۔ وہ کہتے پھر تمہیں کس چیز کے دعوت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 چیزوں کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جائیں گے، نہیں تو جزیہ دے دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، نہیں تو پھر تلوار تیار ہو جائے۔ یہ اگلی بات بہت قیمتی ہے اس ہمارے دور کے ساتھ، اس زمانے کے اعتبار سے۔ وہ چین کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ ان مسلمانوں کے حلال کیا چیزیں ہیں، حرام کیا ہے، کن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو وہ اس نے حلال حرام ان کے بتائے کہ ان چیزوں کو وہ حرام اور ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کے، آپ کو بھی۔ تو پھر چین کے بادشاہ جو چیز ان پر حرام ہے ان کے ساتھ حلال جیسا معاملہ کرتے ہیں، اور جو حلال ہے ان کو حرام سمجھتے، فرمایا نہیں۔ چین کا بادشاہ کہتے یہ لوگ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ آج تو معاف فرمائے، نام نہیں لینا چاہیے۔ آج حرام کو لوگ حلال سمجھتے ہیں، ابھی تفصیل میں نہیں جا، بہت حرام چیزیں لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ تصویر میرے جیب میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، 4 مذہبوں میں حرام ہے، بڑے دیندار لوگ بھی تصویریں موبائل میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں۔ بنوری ٹاؤن پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ روحانیہ، اس کے مفتیوں نے لکھا ہے کہ ابھی جو حج بند ہو گیا اور بھی وجوہات ہوں گے، سب سے بڑا وجہ وہاں بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے تصویریں کھینچتے، مسلمان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حرام کو حلال سمجھتے۔ چین کا بادشاہ کافر کہتے کہ جب تک مسلمانوں یہ صفت ہو کہ حرام کو حرام سمجھے اور حلال، یہ لوگ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے کہا ان کے لباس بتاؤ، پھر وہ یزدجر کے کافر نے ان کے لباس بتایا، پھر سواریوں کے بارے میں کہ ان کے گھوڑے ہیں، پھر کہا اونٹ بھی ہے، اونٹ چین کے بادشاہ نے اونٹ نہیں دے، وہ کہتے یہ تو بڑے قلعے ہیں۔ آخر میں ابھی سنو، ایران کا وہ خط لکھتے ہیں قاصد کے ہاتھ پر، چین کا بادشاہ
यज़दजर को कि मेरे पास इतना फौज है कि अगर इसका काफिला रवाना कर दूँ, इसका सिरा मरवा ईरान में एक शहर है वहाँ और आखिर चीन से रवाना होगा, इतना बड़ा फौज मैं भेज सकता हूँ, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूँगा। ये गलती मैं, ये नहीं कि तुम्हारा मुझ पर हक नहीं है, लेकिन जिन लोगों के तुम्हारे कासिद ने सिफात बयान करे, खुदा की कसम लिखा है अगर इनके सामने पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, ये जिन सिफात वाले लोग तुमने बयान किए, इनके सामने पहाड़ आ जाए तो पहाड़ भी नहीं ठहरी। इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि इनके साथ लड़ो, मैं सुलह करो, जिज़्या दे दो। अगर वो मेरे तरफ मुतवज्जे हो गए तो मेरा भी खैर नहीं। आज इन चीजों को मुसलमानों का शौक नहीं है, सिफात का। मादी चीजों पर मेहनत है, अमाल पर मेहनत नहीं कि एक अमल कितना कीमती है। अमल से अल्लाह जिंदगी बनाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, दुनिया भी बनती है अमल से। एक छोटे छोटे अमल से। अब्दुल वहाब, अभी मैं मिसाल लेता हूँ वक़्त तफसील में जाने के लिए, एक छोटा अमल, इतना छोटा अमल, इससे कितनी जिंदगी बनती है। अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो फरमाते थे कि एक आदमी था, वो जंगल में जाता था, एक परिंदे के बच्चे जब पैदा हो जाते थे, बड़े हो जाते, वो लेके आता था। वो परिंदे ने अल्लाह से शिकायत किया कि या अल्लाह ये बच्चे पैदा होते ही ये लेके जाता है। अल्लाह ने इल्हाम किया परिंदे को, वौहैना इला नहल, ये कुरान में है, ये शहद के मक्खी को भी अल्लाह ने कुरान में इल्हाम किया है कि ये करो ये करो। वो परिंदे को इल्हाम हुआ कि अगर इस दफा आएगा तो इनके पांव तोड़वाऊंगा। क्या करूंगा? अभी ये आदमी जब उसका अंदाजा हुआ कि बच्चे पैर बड़े होंगे, चला गया, लेकिन घर से 3 रोटी चादर में बांध करके ले गया था। जब दरख्त पर चढ़ा, नीचे से एक आदमी आया कि मैं बहुत भूखा हूं, कई दिन से कुछ खाया नहीं। उसने इशारा किया मेरे चादर में रोटी है, वो खा लो। असदका तो रद्दुल बला। वो परिंदे के बच्चे उतारे, लेके गए, आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। परिंदे ने शिकायत किया, अल्लाह तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि ये दोबारा आएगा तो मारे को उनके पांव तोड़वाऊंगा, ये तो सही सलामत चला गया। अल्लाह ने फरमाया इस वादे से मैंने पहला वादा किया, सदका तो रद्दुल बला, तुम्हारे बच्चों को हाथ लगाने से पहले उसने सदका दी। दूसरी बात सुना, ये इतना बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन पांव तोड़ते तो कितना तकलीफ होता है। सदका थोड़ा किया और कितने बड़ी मुसीबत से बचा। हम जब छोटे थे, यकीन करा, कोई बीमार हो जाता वो कहते सदका करो। अभी किसी को सदका का सोच भी नहीं, फौरन डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाना मना नहीं है, लेकिन इस पर वादा। नबी अलैहिस्सलाम का एक प्यारी हदीस है, अपने माल की हिफाजत ज़कात से करो, अपने माल की हिफाजत ज़कात से करो, अपनी बीमारों का इलाज सदके से करो, और परेशानियों के मौजों का इस्तेक़बाल दुआ और तज़र्रुर से करो। एक दूसरी मुख्तसर सी बात, अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह के बेटे हसन हुसैन, हसन रज़ी अल्लाह ने अपने ग़ुलाम से कहा, उस ज़माने में ग़ुलाम होते थे, ग़ुलाम से कहा कि ये काने का रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, रास्ते में इस पर लोग पाँव लगाते, उसको धो करके दो ताकि मैं उसको खा लूँ। समझ में आ रही? खाने की चीज़ है, उसको धो करके लाओ। गुलाम ने वहाँ धो करके खुद खाया, तो उसने कहा कि वो मैंने जो बताया था कि खाने की, उसने कहा वो तो मैंने खाया। अच्छा तुमने खाया, फिर आज से तू आज़ाद है, आज से तू गुलामी से। क्यों कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खाने की चीज़ ऐसी जगह पड़ा हो कि उसकी बेइज्जती बेहतरामी हो रहा है, कोई उसको साफ करके, नजस ना हो, यानी नापाक ना हो, साफ करके कहे ये आदमी जन्नती है, ये आदमी, और जन्नती आदमी से मैं खिदमत नहीं लेती। एक तो जन्नत की सर्टिफिकेट भी मिल गई और उस खाने से, और दूसरा गुलामी से। कितना बड़ा काम किया, छोटा सा अमल पर इतना है। ऐसे अमाल है। अभी लिखा है, ए मेरे बंदे, तू फजर के नमाज के बाद
असर के नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद किया करो, अक्फे का फीमा बैनहुमा, गारंटी है अल्लाह पाक की तरफ से हदीस, हे मेरे बंदे तू फजर के नमाज के बाद, असर के नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद किया, दरमियान में तुम्हारी जितने जरूरत है उसको मैं पूरा करूंगा। कोई नहीं बैठता है। 4 महीने लगाए हुए साथी असर को भी बाजार में रास्तों में। मेरे प्यारे भाई, ये कम से कम ये तो करो, सारा दिन दुनिया का काम करो, ये असर और सुबह शाम वक़्त अल्लाह तिलावत करो, जिक्र करो, मशवरा करो, मशवरे में बैठो। हाँ, और इज्तिमाई अमल का अजर तो बहुत ज़्यादा है। एक अजीब हदीस एक जगह देखी, तवज्जो है, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे। शहरी लोग देहाती लोगों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। शहर के लोग, मेरी बात समझ में आई, शहरी लोग कहाँ से, देहातों से क्या मुराद है, मनसा का नल बाद याद, अकेला अकेला घर है, न जमात है न इज्तिमाई अमाल है, इनफरादी जिंदगी गुजारते हैं। शहर में इज्तिमाई से, वो इज्तिमाईयत की वजह से वो 40 साल, कंजुल अमाल में ये रिवायत है, कहाँ चले जाएंगे, इज्तिमाई अमाल में शरीक होने के वजह से। देहात से वो, आज देहात नहीं, आज देहात तो शहरों से भी ज्यादा देनदारी है। वो देहात के एक एक घर बना है, न उसकी जमात है, न किसी के पीछे गश्त, न बस नए चाहे होए नए चाहे बाद हो। ये इस्लामी जिंदगी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल-मुअमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अज़ाम खैरुम मिनल्लज़ी ला युखालितुन्नास व ला यस्बिर। वो मोमिन जो मुसलमानों के अंदर जिंदगी गुजारता है, इनकी तरफ से तकलीफ भी पहुंचे उस पर सब्र करता है, ये बहुत अच्छा है उस मुसलमान से जो अकेला जिंदगी गुजारता है। इज्तिमाईयत अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। एक तो अपने साथ, एक इज्तिमाई। ये तबलीग के काम में 2 चीजें हैं। तबलीग क्या है, इज्तिमाईयत है और नक्लो हरकत है। नक्लो हरकत इस काम की जान है। नक्लो हरकत ये मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह का मलफूज मैं पहले भी बयान किया, आज तो तवज्जो से सुनो और यकीन करो, ये कुरान हदीस से निकली हुई बात है, अपने दिलो दिमाग से निकाली हुई बातें नहीं है, अपने जहन से बनाई हुई बातें नहीं है। वो फरमाता है पूरा दीन जज्बात पर दिया गया है। पूरा दीन क्या दिया गया? जज्बात अगर मुर्दा हो, जज्बात तो दीन बारी पत्थर है जो मुश्किल से उठाया है। जज्बात अगर मुर्दा हो तो दीन बारी पत्थर है जो मुश्किल से उठाया जाता है। 70 साल के बूढ़े आदमी से कहो कि ये 4 मन का पत्थर पड़ा है, यहाँ से लेकर उस जगह ले जाओ, वो पत्थर को हाथ भी नहीं लगाता है, दूर से करीब भी नहीं जाता है। वो कहता है जालिम मुझे देखो और इस पत्थर को देखो, मैं तो 10 किलो चीज़ नहीं उठा सकता, ये मुझे 4 मन पत्थर उठवाता है। अगर जज्बात मुर्दा हो तो आज मुसलमान बहुत दीन के कामों को हाथ भी नहीं लगाता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, जज्बात नहीं है। अगर जज्बात बन गए तो दीन एक फूल है जो आसानी से उठाया जाता है। अगर जज्बात बन गए तो दीन एक फूल है जो आसानी से उठाया जाता है। फूल तो हर आदमी, बीमार आदमी भी उठा सकता है। अभी ये फरमाता है पूरी उम्मत के जज्बात कैसे बनेंगे कि दीन के जज्बात बनेंगे, दीन चलना उनके लिए आसान नजर आ जाए जैसे फूल उठाना। आज तो पत्थर नजर आ रहा है, दीन पर चलना ऐसा नजर आ जाए जैसे फूल उठाना। इसके लिए तरीका किया है, सबब किया है, किया रास्ता है। इसके लिए जरिया है पैरना, नकलो हरकत। कितनों को, हजारों, ये मैं अपने तरफ से नहीं, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, हजारों लाखों करोड़ों को पैरना होगा। हजारों लाखों पैरने वालों के दिलों में आने की बात है कि इनके पैरने पर उम्मत के जज्बात मौकूफ है। ये हजारों का मजमा जो हम देख रहे हैं, ये खुद बाउदाया या लोग इनके लिए गश्ते हो गई है। हाँ, महलों में गश्ते होते हैं, छिल्ले लगते हैं, ऐसे मजमे कहाँ बगैर ऐलान के जमा हो गए। तो नकलो हरकत इस काम की जान है। मेरे प्यारे भाई, चंद दिन की जिंदगी है, क्या कहूँ, मुझे खुद अंदर से खाली है, आपको क्या बताऊँ। लेकिन कसम का तो इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, अगर तवज्जो से सुना
اللہ کرے کہ یہ کام ہماری زندگی یہ بات بدلنے کا ذریعہ بن گئے. قرآن کی بات ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کا تفسیر کیا ہے، جو پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے. معارف القرآن تفسیر لکھا ہے 10 جلدوں میں. معارف القرآن میں اس کا لکھتے ہیں اللہ قسم کہتے ہیں. کون قسم کہتے ہیں؟ قسم کون آدمی کہتے ہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ چیز میری ہے، تم کہتے تو آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو چھوڑتا ہوں مجبور ہو کر کے. ویسے تو آدمی قسم نہیں کھاتا ہے. آدمی اللہ کو کس نے مجبور کر دیا ہے؟ محبت ہے اپنے بندوں سے. آپ ہمیں قسمیں کہتا ہے قرآن میں. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. ہر انسان، ان الانسان میں علماء جانتے ہیں اس میں کسی جو انسان ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. مرد ہے، عورت ہے، غریب یا امیر ہے، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، جس کو انسان کہتے ہیں سب قرآن فرماتے سب خسارے میں ہے. کہاں ہے؟ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں. یہ بھی وقوف سمجھ رہا ہے میرے پر کیٹے بن رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میں کامیاب ہوں. قرآن اس کو نقصان کہہ رہا ہے. کیا نقصان ہے؟ کہ وہ اپنی قیمتی سرمایہ کو فانی چیزوں پر لگا رہے ہیں. یہ قیمتی زندگی کہاں لگا رہے؟ فانی چیزوں پر. یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں. قرآن کہتا ہے تو خسارے میں ہے. تمہاری یہ زندگی اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے راستے میں عصر کے بیان میں بھی آپ نے سنا ایک صوبہ لگانا یا کام. خدا کی قسم یہ پاکستان کی حکومت اس کا بدل نہیں بن سکتی. یہ بہت دوری ہے، پوری دنیا بھی نہیں. اتنا ملتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. یہ دنیا دکھائی دیتا ہے اور دیکھنے پر چلنا. مولانا پوری فرماتے یہ تو جانوروں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ جانور کو چارہ دکھاؤ تو آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ. ایمان والا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے غیبی خبروں پر اپنی جان کے بازی لگاتا ہے. ابو بکر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہے، عام صحابی نہیں ہے، بڑے صحابی. اس کے بیٹے ہیں ابو بکر. ایک تو ابو بکر صدیق ہے، وہ نہیں رضی اللہ تعالی، یہ تابعی ہے. ابو بکر ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے. یہ ابو بکر کہتے ہیں میرے باپ ابو موسیٰ اشعری نے ایک حدیث سنائی اللہ کے راستے میں. ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف. ابواب الجنہ، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں. جنت کے دروازے، یہ حدیث ہمیں بھی پہنچ گئی. اور یہ ایک صحابی نہیں ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے، اس کو بھی پہنچ گئی. اس نے جب یہ حدیث سنی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے پاس آ گئے. یا ابو موسیٰ اسمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم بات بیان کر رہے ہے تم نے اپنے طرف سیکھی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری اٹھائی. سمعتہ من رسول اللہ، یہ میری بات نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جب کنفرم ہو گیا کہ بات کس کی ہے، جنت دیکھا نہیں ہے. نبی کی بات پر 4 مہینے نہیں دیتا ہے، چھلا نہیں دیتا ہے، سال 7 مہینے نہیں ہے. جان کا سودا کرنے کا فیصلہ کر دیا. کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا. کرے گا نہیں. لکھا ہے کتاب میں ریاض الصالحین. ایسے قوم کے اس کے آدمی نے یہ پوچھا، اس کے قوم کے لوگ تھے، ان سے کہا بھائیو السلام علیکم، یہ میری زندگی میں تمہارے ساتھ آخری سلام، پھر قیامت میں ملیں گے. اور اپنی تلوار نیام سے نکالی اور نیام کو اپنے ہاتھ سے توڑا. کس وجہ سے توڑا؟ کہ دوبارہ اس میں نبی کی ایک بات پر زندگی کا فیصلہ کر دیا. یہ حدیث ہمیں بھی پہنچ گئی. ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تو ہمیں صحابہ کا جذبہ نصیب کرے. صحابہ والا یا اللہ ہے تو بہت پیچھے آپ، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، نیت کرنا ہے وہاں پہنچنے کی. جیسے بات کی شروع میں کی کہ ہم تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امت کو دین کے جس حال پر چھوڑا اور دین کے محنت پر چھوڑا. ہم اس محنت سے اس چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ 4 مہینے چھلے مقصود نہیں ہے. پھر صاحب میں نے بہت پیاری مثال دی، توجہ سنو پھر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک آدمی کراچی جاتا ہے ریل میں. کہاں جاتا ہے؟ کراچی جاتا ہے. اس کے پاس
وہ راولپنڈی کا اسٹیشن آتا ہے، وہ لاہور کا آتا ہے، ملتان کا آتا ہے، سکر، وہ کسی پر اترنے کا نیت اترتا نہیں ہے، اس کا وہ منزل کہاں ہے؟ منزل کراچی ہے، وہ ان پر اترتا نہیں ہے۔ ہمیں امت کو وہاں پہنچنا ہے، ابھی راستے میں اترنا نہیں ہے، امت کو وہاں تک پہنچنے کی نیت کرنا ہے۔ جتنا خود کر سکتے ہیں خود نہیں، دوسروں کو تیار کرے تاکہ دو چیزیں زندہ ہو جائے۔ یقین کرو نبی ہو گئے، ہمیں قیامت میں ان کے ساتھ اللہ حشر کرے گا۔ اللہ نے معاملہ آسان کر دیا نیت پر۔ نیت کرتے ہیں، کس کس کی نیت ہے؟ ہم نے اترنا نہیں ہے، اترنا ایسا ہے کہ بھائی ہم نے 4 مہینے لگائے پنڈی کے اسٹیشن پر اتر گئے، 7 مہینے لاہور کے اسٹیشن پر ہمارا سروزہ لگایا نہیں، یہ تو وہاں پہنچنے کے ذرائع ہے، پہنچنا تو کہاں ہے؟ وہاں کی نیتیں کر لو کہ ہم اصل کے اعتبار سے اس کام کے ہیں، دنیا کے کام چھڑوانا نہیں ہے، لیکن دنیا کے کام کو 2 نمبر دینا ہے۔ اس کام کا تقاضا آ جائے تو سارے کاموں کو پیچھے کریں گے۔ یہ نیت تو کرو کہ تبلیغ کا تقاضا سارے کاموں کو، آج جمعے کی رات ہے، نیت تو کر لو، ہاتھ کھڑا، انشاءاللہ میں تبلیغ کا تقاضا آئے گا تو دنیا کے کاموں کو دیکھو اللہ پاک چمکائے گا، شک نہ کرو، 99 نہیں 100% پکی بات ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب معمولی آدمی نہیں تھے، شیخ الحدیث تھے، نظام الدین سے سن 78-79 جوڑوں کی بات ہے۔ اس دور میں جو اس کام کو کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہو۔ کام تو اللہ کے مدد سے بنتا ہے، کس کے مدد سے؟ اللہ سے مانگو، یا اللہ تو ہمیں قبول فرما۔ یہ شب جمعہ میں آتے ہو یہ خیر سے خالی نہیں، لیکن یا اللہ 10 سال سے شب جمعہ میں تو مجھے بھی کچھ آگے جانے کی توفیق تو ہی دے دے۔ عزم بھی کرو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ ایاک نعبد ایاک نعبد، نماز پڑھتے ہو تو اس نیت سے پڑھو، ایاک نعبد۔ آج تو یہ معنی تو سیکھو، ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ پہلی بھی میں نے بتایا تھا، ہمارے قرآن میں 3 معنی۔ ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے۔ کیا معنی ہے؟ یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ہیں ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی کے نہیں مانیں گے۔ یہ 3 معنی ایاک نعبد کا ہے ہمارے قرآن میں۔ آگے یہ کام تو میں نے دعویٰ کیا مشکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد کر، میں کیا ہوں کہ یہ ایسا ہو جاؤں، یا اللہ تو میری مدد کر۔ مانگیں گے، سجدے میں جاؤ، یا اللہ، خاص کر سجدے میں دعا زیادہ قبول ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہوئی ہے، رب کا معنی ہے ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات۔ یا اللہ میرے ساری ضرورت، دین کی ضرورت ہے، یہ سب سے ضرورت ہدایت کی ہے، مجھے ہدایت کا سورج بنا دے اور میری تربیت فرما۔ پڑھتے تسبیحات کو اور دل میں دعائیں مانگتے، یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو، دین کی بھی دنیا کی بھی، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما اور میری تربیت فرما۔ نفلوں میں 7 مرتبہ 5 مرتبہ زیادہ پڑھ لیا کرو تسبیحات، دل میں مانگا کرو، مزہ آئے گا۔ اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ سے آدمی نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے، غیر سے مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ سے بھی نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک مجھے یہ اختیار دے کہ اپنا حساب کتاب، ہر آدمی کا حساب کتاب ہوگا نا قیامت کے دن، اعمال کا، نیک برے اعمال، اب اپنا حساب کتاب مجھ سے کرواتے ہو یا اپنی ماں سے کرواتے ہو؟ میری ماں، حسن بصری فرمائے مجھے اپنی ماں پر اتنا اعتماد نہیں ہے، میں کہ یا اللہ میرا حساب کتاب آپ کر لیں، آپ تو کریم ہے۔ کریم کیسے کہتے ہیں کہ دشمن قابو میں آ جاتا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ عبدالوہاب صاحب کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک آدمی ڈرتا ہوا داخل ہوا کہ مجھے پناہ دے تو لوگ مجھے مارتے ہیں۔ پیچھے سے لوگ آئے، گھر والے سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو آدمی داخل ہوا اس نے باہر تمہارے بھائی کو قتل کیا، تمہارے، یہ گھر والے کو کہا۔ ابھی وہ لوگ پیچھے اس کو مار رہے ہیں اس کے بھائی کی وجہ سے۔ اس نے اندر اس آدمی کو گھوڑا دیا، دوسرے دروازے سے نکالا، بھاگ جاؤ کہ لوگ تمہیں۔ اس کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ تو ایسا ہی کریم ہے۔
یا اللہ اس کریم رب سے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے ساتھ ہم کہاں دوسرے جگہ پھر رہے ہیں اس کی دامن کو چھوڑ کر. واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تفسیر عثمانی نے اس آیت کی تفسیر اتنی پیاری کی ہے، سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو، اسی کو اپنا کرساز بناؤ، بلا اللہ سے اچھا کرساز تمہیں کون ملے. کوئی مسئلہ ایسا ہے جو اللہ کر نہیں سکتا ہے، باہر بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ. یہ راستہ اس لیے ہے کہ ہمارا دوسری جگہوں سے یقین کٹ کر ایک اللہ سے یقین بن جائے. آج اللہ پاک کی طرف نہیں جاتا ہے، مخلوق کے پیچھے پھر رہا ہے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کے یا اللہ یہ کن کی پاک فرما کہ مخلوق کے ہاتھ میں ہم کچھ نظر، اور مخلوق کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کچھ نہیں دے سکتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں میرے پیارے بھائیوں نکلنا ہے. تو آج نیت کے درجے میں تو کرو کہ انشاءاللہ ہم اصل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا اصل کام یہ کلمہ دنیا میں پہنچانا ہے اور اپنی زندگی بھی کلمے والی بنانی ہے. دو چیزیں ہیں، پوری دنیا میں پہنچانا ہے. ابھی پھر سے فرماتے ایک آدمی پر 1 کروڑ قرضہ ہے. کیا ہے؟ کتنا قرضہ ہے؟ اس نے 1 لاکھ روپے قرضے والے کو دی دیے، وہ بیغم بیٹھے گا؟ ہاں ابھی تو 99 لاکھ اس پر ہے. ہم نے 4 مہینے لگائے، چھلا لگائے. یہ تو ایسا ہے کہ ہمیں تو پوری دنیا میں کلمہ پہنچانا ہے. ہم نے جو وقت لگایا ایسا ہے جیسے 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ. ابھی کروڑ کہاں سے پیدا کریں گے؟ ہم نیت کریں گے، اللہ دروازے کھولے گا. یا اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما. دلواب صاحب یہ دعا اللہ تو ہمیں قبول بھی فرما، ہمارے لیے آسان فرما. فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، گشتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. گشت میں جو عمومی گشت میں دعا قبول ہوتی ہے کہاں قبول نہیں ہوتی. یقین کرو، یہ تو نیت کرو یہ مجمع آج کہ میں عمومی گشت کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا. اور اس میں دعا مانگو، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مانگو، اور خاص اس کے لیے مانگو یا اللہ اس راستے میں مجھے بھی قبول فرما. مانگیں گے تو اس کے لیے آپ نے توجہ سے بات سنا. میں نے تقریباً 5 منٹ کم 1 گھنٹہ یا 6 منٹ کم 1 گھنٹہ بیان کیا. ابھی تھوڑے وقت میں درخواست ہے، بہت مجبوری نہ ہو، درمیان میں اٹھنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی عادت بناؤ جو درمیان میں اٹھتے ہیں کوئی مجبوری ہوتا ہے وہ آخر مجمع میں بیٹھے، قریب نہ ہے تاکہ درمیان میں. ابھی میرے پیارے بھائیوں اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کام والا بن جائے. اللہ نے تو ڈیوٹی سپرد کی ہے لیکن ہم اس کام کو کرنے والے بن جائے. اس کے لیے 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں کون ہمت کرتا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے 4 مہینے ضروری ہے. اس کے بغیر کرنا چاہے لیکن کر نہیں سکتا. بھائی سلورو میاشتو دے پورا سبانا سوک تیار دی چھلے دے پورا